أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پچھلے ہفتے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن کریم کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے. ہم نے بات عقل سے ثابت کر کے دکھائی تھی کہ عقل ہماری کیا کہتی ہے، عقل صحیح کہتی ہے یا قرآن صحیح کہتا ہے. عقل کو مقدم رکھیں اپنے ہر کام میں، یا پھر قرآن کریم کی بات کو اور اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں. تو یہ بات ہمارے سامنے جو ہے واضح ہو چکی تھی کہ عقل ہماری غلطی بھی کر سکتی ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ اور اللہ کا فیصلہ غلطی نہیں کر سکتا. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کریم کا ترجمہ شروع کریں گے. اور آپ حضرات جب بیٹھیں تو اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم قرآن کریم کے ترجمے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. کیا ترجمہ کریں گے بھائی؟ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یا کہہ لیجئے جو سب پر مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی کہ روز جزا جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو اس دن کا مالک ہے جس دن ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، جو روز حشر روز محشر کا جو مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائیے، یعنی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ غضبناک ہوئے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے. یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے. بہت آسان الفاظ میں ہم نے ترجمہ کیا ہے. ہر آدمی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے تاکہ جب بھی ہم قرآن کریم کی صورت کو سنیں ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نے پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں قرآن کریم کے شروع کرنے سے، ان دونوں کا پڑھنا قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے یہ سنت ہے. اعوذ باللہ کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ کو ہر کام کے شروع میں نہ پڑھا جائے، لیکن بسم اللہ کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو ہم ہر کام کے شروع میں پڑھیں. جو بھی کام ہم شروع کر رہے ہوں، جو بھی اچھا کام ہم شروع کر رہے ہوں، اس کو بسم اللہ سے ہم شروع کریں. یہ کہاں سے نکلی ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کی کوئی مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس میں اللہ رب ذوالجلال یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرو تو اللہ سے جو ہے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو اسی قرآن کریم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اور بسم اللہ یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، قرآن کریم کے اندر یہ ایک آیت موجود ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہر سورت کے شروع میں ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ کرنے کے لیے اور یہ پہچان پیدا کرنے کے لیے کہ یہاں سے دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، وہاں بھی بسم اللہ کو لکھا گیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوئی ہے، لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ہر سورت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایک ہی سورت سورہ نمل کے اندر یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، یہ آیت صرف ایک ہی سورت کے اندر جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کم سے کم ایک سورت کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کم سے کم ایک سورت کے ساتھ، اگر کوئی سورتوں کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھ رہا ہو تو کم سے کم ایک سورت کے ساتھ بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن کریم مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہمارے یہاں تراویح کے اندر قرآن کریم سنایا جاتا ہے تو امام صاحب پورے قرآن، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کی کسی بھی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، ویسے تو جب بھی نماز شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہی ہیں، پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کے اندر پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد الحمد شریف شروع کرتے ہیں۔ لیکن تراویح کے اندر چونکہ قرآن کریم پورا سنایا جاتا ہے تو اس میں کم سے کم ایک سورت کے شروع میں جو ہے بسم اللہ آواز بلند کر کے، جتنی زور سے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اتنی آواز میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، تاکہ قرآن کریم پورا مکمل ہو سکے، ورنہ تو یہ ایک آیت رہ جائے گی اگر بسم اللہ کو نہ پڑھا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقتر فہو ابتر۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی عظیم الشان کام، کوئی بہترین کام، کوئی اچھا کام شروع کر رہے ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع، اور بعض روایت میں فہو ابتر۔ تو اس لیے ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس کے شروع میں بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ کھانا شروع کر رہے ہوں، پینا شروع کر رہے ہوں، کوئی بھی کھیتی باڑی کا کام شروع کر رہے ہوں، گھر کا کام کاج کر رہے ہوں، کوئی بھی کام ہم شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اور یہ صرف ایک حکم ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ وہ راز کیا ہے کہ جب ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اس کام میں اللہ رب ذوالجلال کی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم سمجھیں کہ ہمیں ایک گلاس پانی پینا ہے، اس کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو ایک عام آدمی اگر زیادہ سے زیادہ سوچ سکتا ہے تو کیا سوچ سکتا ہے کہ بھائی یہ پانی موٹر سے نکالا گیا ہے تب ہم تک پہنچا ہے، یہ پانی موٹر سے نکال کے ہم تک پہنچا ہے تب ہم پئیں گے اس کو، کنویں سے نکالا ہے، نلکے سے نکالا ہے، یا زیادہ سے زیادہ بارش برسی ہے بس یہ ہم تک پہنچ گیا۔ لیکن اگر غور کیا جائے
کہ اس کے پیچھے اللہ رب ذوالجلال کی کون کون سی طاقتیں اور کون کون سی حکمتیں لگی ہوئی ہیں اور کون کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو پھر میرے عزیز و احساس ہوگا کہ یہ پانی ہم تک کتنی مشقتوں کے بعد پہنچا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس زمین پر بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے دریا رکھے ہیں۔ ان دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بھائی کتنے جانور ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، احادیث کے اندر بھی آتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، سائنسداں بھی یہ بتاتے ہیں کہ جتنی مخلوق اس زمین پر رہتی ہے نا، جتنی مخلوق اس زمین پر رہتی ہے، کہ اس سے کئی گنا زیادہ مخلوق سمندروں اور دریاؤں کے اندر رہتی ہے۔ سمندروں کے اندر صرف مچھلیاں ہی نہیں ہوتی، وہاں جو جانور اس زمین پر موجود ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ جانور ہر قسم کے موجود ہیں۔ وہاں بھینسیں بھی ہوتی ہیں، گائیں بھی ہوتی ہیں، وہاں یہاں تک کہ وہاں انسان بھی موجود ہیں، وہاں انسان بھی، سمندروں کے اندر انسان بھی موجود ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ دیکھتے رہتے ہوں کہ ہر دن دنیا کے اندر کتنی موتیں ہوتی رہتی ہیں، کتنی موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر روز کا صرف پورے ہندوستان کا تو چھوڑ دیجئے، آپ اپنے یو پی کا اگر حساب لگائیں تو سینکڑوں ہزاروں موتیں تو روزانہ ہو ہی جاتی ہوں گی، ہر دن ہو جاتی ہیں اتنی موتیں، تو صرف یو پی کے اندر ہو جاتی ہوں گی اتنی۔ پورا ہندوستان دیکھ لیں، پوری دنیا دیکھ لیں، کتنی موتیں ہوتی ہوں گی۔ جب اتنی موتیں اس دنیا کے اندر ہوتی ہیں، اس زمین پر ہوتی ہیں، کہ جہاں سمندروں کے 1/3 کے برابر، سمندروں کے 1/3 کے برابر صرف مخلوق موجود ہیں، اور صرف انسان تو اتنے مرتے ہیں، پھر اور جانور جو دوسرے جنگلوں کے اندر رہتے ہیں وہ کتنے مرتے ہیں روزانہ۔ اسی طرح یہ ساری موتیں اس پانی کے اندر، جو سمندروں کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اس پانی کے اندر بھی یہ موتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے کہیں دیکھا کہ بھئی کسی سمندر کا پانی خراب ہو گیا ہو اتنے جانوروں کے مرنے سے؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ ہمارے سامنے یہاں تالاب ہے، آپ دیکھ لو کہ اگر اس کے اندر 10 دن پانی بھرا رہے، 10 دن کے اندر وہ خراب ہو جاتا ہے، 10 دن کے اندر خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن کب سے ہزارہا برس سے سمندر بھرے پڑے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی سمندر کا پانی خراب ہو گیا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس پانی کو بھائی صاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون صاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پانی کو صاف رکھنے والے ہیں۔ کیسے کیسے حکمتیں، کیسے صاف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ نے اس کو نمکین بنا دیا، سمندروں کا پانی کیسا بنا دیا؟ نمکین بنا دیا، چونکہ نمک کی وجہ سے اس کے اندر گندگی رہتی نہیں ہے۔ نمک جو ہے اس کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر اس پانی کے اندر موجیں اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، وہ اس گندگی کو ادھر سے ادھر پہنچا دیتی ہیں، جس سے پانی نیچے سے صاف نکل کر اور شفاف نکل کر آتا ہے۔ پھر وہ پانی سمندروں کے اندر جو پانی بھرا ہوا ہے، بھائی اس کو کتنے لوگ پی سکتے ہیں، کتنے لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ جو لوگ اس کے آس پاس رہنے والے وہی تو استعمال کر سکتے ہیں، ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں بھائی؟ ہم سب تو، ہماری تو رسائی نہیں ہے سمندروں تک، تو ہمیں پانی کہاں سے ملتا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے مانسون، جن کو ہم بادل کہتے ہیں، مانسون تو نام سنا ہی ہوگا سب نے قریب قریب، اللہ نے وہاں سے وہ اٹھائے، ان کا بادل بنایا۔ یہ ایسا سیال پانی جو ہم برستا ہوا دیکھتے ہیں آسمانوں سے، بھائی اگر اس کو آپ ہوا میں روکنا چاہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی آسمانوں کے اوپر کیسے روک رکھا ہے، اور کس لیے روک رکھا ہے؟ کس لیے؟ صرف ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ پھر وہ بادل پانی بارش برساتے ہیں، ان بادلوں سے بارش ہوتی ہے، جس سے انسان کی پانی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہر وقت دنیا میں بارش ہی ہوتی رہے جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو، ہر وقت دنیا کے اندر بارش ہی ہوتی رہے، تو بھائی یہ بھی انسان کو پریشانی میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذخیرے کو پہاڑوں کے اندر برف کی شکل میں جما دیا، پورے کے پورے پہاڑ برفیلے بنا دیے۔ آپ پہاڑوں کے اندر جا کر دیکھیں کہ پورے کے پورے پہاڑ برف کے بنے ہوئے ہیں، لیکن پہاڑ بھی ہم سے اتنے دور ہیں، وہ برف بھی ہم سے اتنی دور ہے کہ وہاں سے ہم پانی نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک پائپ لائن بچھائی، کون سی؟ ندی نالوں کی۔
ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پانی کا انتظام کر دیا. بھائی انسان کر سکتا ہے کبھی؟ ہیں اتنی پائپ لائن کبھی بچھا سکتا ہے انسان؟ جتنی اللہ نے اتنے ندی، نالے، سمندریں، نہریں اس کے اندر سے نکال لی. اور وہ کیسے نکلی؟ وہ بھی خود بخود نہیں نکل پڑی. اگر ان پر دھوپ نہ لگتی تو وہ برف پگھلتے، اگر ان کو ہوا نہ لگتی وہ برف پگھلتے. بھائی سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، ندی نالوں کے اندر پانی کیسے آتا ہے؟ پہاڑوں سے پگھل کر کے، سورج کی گرمی کی وجہ سے. تو سورج کی گرمی کس نے پہنچائی اس برف کو؟ یہ اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے. پھر وہ پانی ہم تک پہنچا ہے. بھائی ہم نے جو کام کیے ہیں، ہم نے موٹر لگائی ہے، نلکے لگائے ہیں، کیا یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام نہ کیا ہوتا پانی کا، کیا اس کے بغیر ہماری ضرورت پوری ہو سکتی تھی پانی کی؟ صرف ہماری موٹریں پورا پھاڑ سکتی تھی ہمارے پانی کا ہیں؟ پھر وہی پانی زمین کے اندر رکھا کس نے ہے بھائی؟ اگر ہم اپنی موٹر سے، اپنے نلکے سے اگر ہم وہ پانی نکال رہے ہیں تو وہ پانی رکھا کس نے ہے زمین کے اندر؟ وہ زمین کے اندر پانی آیا کہاں سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے پائپ لائن بچھا رکھی ہے کہ زمین کے اندر سے، سمندروں سے، پہاڑوں سے برف پگھل کر کے زمین کے اندر سے پانی آ رہا ہے. زمین کے نیچے بھی اللہ نے پائپ لائن بچھا رکھی ہے ایسی ایسی. تو اگر غور کیا جائے کہ ہمارے پاس جو ایک گلاس پانی کا پینے کو آیا ہے، یہ کن کن مرحلوں سے گزر کر آیا ہے، تو میرے عزیزو پھر پتہ لگتا ہے کہ بسم اللہ کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. بسم اللہ جب انسان پڑھے گا تب اس کو یہ احساس ہوگا ہر کام کے اندر کہ بھائی یہ چیزیں ہمیں میسر کیسے ہوئی ہیں. ایک لقمہ اگر کھانے کا ہمارے حلق سے نیچے اتر رہا ہے، ایک سیکنڈ میں ایک لقمہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کیا کیا حکمتیں کام کر رہی ہیں بھائی، یہ ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی نہیں سوچا. صرف اتنا کہ بھائی چلو آٹا پسوا کے لاؤ اور روٹی بنا کے کھا لو، بس. کیا کیا اس کے پیچھے اللہ نے، جب تم نے زمین کھود کر کے اس کے اندر دانہ ڈالا تھا، کون تھا اس کے اندر کوپل کو نکالنے والا؟ کیسے دانہ پھوٹا ہو؟ کیسے پھوٹ پڑا وہ دانہ؟ اس کے اندر سے پیڑ نکل کیسے گیا؟ اس کے اندر بالی آ کیسے گئی؟ پھر وہ بالی پک کیسے گئی؟ کیا صرف اناج کا کٹا سر پہ رکھ کے چکی میں جانے سے بھائی ہمیں روٹی مل گئی؟ اس کے پیچھے اللہ کی کیا کیا حکمتیں، کیا کیا مصلحتیں کام کر رہی ہے. یہ ہمیں جب احساس ہوگا جب ہم ہر کام میں اللہ کو یاد کرنے لگیں گے، پھر ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہوگا کہ بھائی اس کے پیچھے کیا کیا مصلحتیں. اور بسم اللہ کے پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی اس لیے دیا ہے تاکہ بندہ ہر کام کے شروع میں اللہ کو یاد کرتا رہے اور اسے یہ یاد دہانی اور اس کی یہ یاد تازہ ہوتی رہے کہ بھائی اللہ کے پیچھے اس کام میں اللہ کی کیا کیا مصلحتیں موجود ہیں، اس کام کے پیچھے اللہ کی کیا کیا مصلحتیں موجود ہیں. خیر، آج ہم جو ہے بسم اللہ تک بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ فاتحہ کے بارے میں جو کچھ ہوگا انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک مرتبہ پھر سے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. آپ سب حضرات اس ترجمے کو یاد کرنے کی کوشش کریں. صرف سن کر سن نہ ہو جائیں، سن کر سن نہ ہو جائیں، بلکہ یاد کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ؟ جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرما کہ جن پر تجھے غصہ آیا ہے، تو نے جن پر غصہ کیا ہے، یا جن پر تو غصہ ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی کہ جو گمراہ ہو گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.